گھٹن کی کیفیت پیدا ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر، اور انہوں نے سوچا کہ بستی والوں کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیغام بھیجا انہیں، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اللہ اکبر، کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے رحمان کے لیے، تو میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گا۔ کلام نہیں کروں گی۔ تو اس کے اندر جب انسان اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے کسی چیز سے جو ہے نا رک جاتا ہے، تو وہ بندہ متقی بن جاتا ہے، فوکس کرتا ہے، اپنے دماغ کے اندر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانے سے روکتے ہیں تو حلال تھا، پینے سے روک رہے تو حلال تھا، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت مجھے اپنے حکم کا پابند بنا ہے، تو آٹومیٹیکلی طور پہ دودھ چھوڑنے کے ساتھ انسان میں سود چھوڑنے کا دائیا بلولا پیدا ہو جائے گا، اوئے ہوئے، اور انسان جو ہے پانی چھوڑنے کے بعد شراب پینے سے دور رہنے کا دائیا خود بہت پیدا ہو جائے گا، بیوی سے دور رہنے کے بعد زناکاری اور جو جنسی بے راہ روی ہے ان سے بچنے کا دائیا خود بہت پیدا ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو الٹیمیٹلی انسان جو پھر وہ متقی بن جائے گا۔ جب حلوت کے اندر بیٹھ کے آپ اپنے ڈیزائرز کو اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا اس کو اندر آلودگی پیدا کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کے بڑے بڑے مضبوط قسم کی نیکیاں بھی جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو ریزہ جاتی ہیں۔ ریزہ ہو جاتے تو ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو دبا لیا، تو وہ بندہ جنتی۔ اسلام بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ رمضان کی آمد ہے، سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ ذہن میں یہ آتی ہے کہ کس طرح سے اس بار رمضان کو صرف صحت کے طور پہ نہیں، روحانی طور پہ بھی کثافتوں سے پاک کیا جا سکے۔ دیکھیں جی میری تو بات ہے، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ جو صحت کا فیکٹر ہے وہ سیکنڈری ہے، پرائمری فیکٹر ہے ہی روحانی۔ روحانی، اللہ ظاہری اکبر، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کہ اکبر، روزہ تم پر بھی اور تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ۔ اور اس کے اندر ایک اہم نقطہ جو کہ کئی مرتبہ نظر انداز کر دیا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں تو دو لیجیٹیمیٹ جو ڈیزائرز ہیں ان کو روکنے کا کہا گیا بالکل ہے، صحیح، ایک کمپینین شپ کی اور ایک ہنگر تھرسٹ کی، بالکل صحیح۔ لیکن اس سے جو پہلی امتوں پر روزہ اس میں جو ہے نا آپ کی کمیونیکیشن کو بھی روکا گیا کمیونیکیشن کو بھی رکھو، تھا۔ بات ہاں، بھی نہیں کر سکتے۔ بات بھی نہیں کر سکتے ارے تھے۔ اللہ اس اکبر، کی وجہ یہ کہ سیدہ مریم کو جس وقت ان کے اوپر یہ ایک گھٹن کی کیفیت پیدا ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر، اور انہوں نے سوچا کہ بستی والوں کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ جو ہے نا پیغام بھیجا انہیں، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اللہ اکبر، کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے رحمان کے لیے، تو میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گا۔ کلام نہیں کروں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو تھا زیادہ ایک یعنی کہ گزرنا پڑتا تھا اس تکلیف سے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس میں آسانی پیدا فرمائی آسانیاں ہے۔ فرمائی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہوتا ہے حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا تکالیف کو کم کیا ہے، مشقتوں کو کم کیا اور اجر کو ان کے لیے بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کی عمریں کم ہے سابقہ امم کے مقابلے میں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ صلی علیہ وسلم اللہ کی علیہ امت ہے، وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو خیر امم بنایا ہے، تو خیر امم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے اوپر جو فرائض اس کے ہر فرد پہ عائد کیے ہیں دعوت و تبلیغ کے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کئی سہولتیں اور کئی نرمیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ میں اکبر، ضمنی طور پہ آپ کو یہ بات جی کہہ جی کے جی پھر وہ دیکھ آ جاؤں گا جی 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 کہ جس وقت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو اس موقع پہ جب آپ واپس آتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کے باب کے اندر آپ کو تخفیف کے لیے جو ہے نا بار بار کہا تھا، حتیٰ کہ جب نمازیں 5 کے اوپر آ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو دوبارہ واپس جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو ہے نا وہ نہیں آپ مادہ واپس جانے کے اوپر، تو یہ بات کہی گئی کہ آپ ادا تو 5 کریں گے لیکن ثواب آپ کو 50 کا ملے گا۔ 50 کا ملے گا، اللہ تو اس کا اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ تخفیف تو اللہ نے پھر ان کے لیے مسلسل ہر معاملے کے اندر کی، لیکن ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی سہولت والی جو شریعت ہمیں دی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم اس کے اوپر سچی بات ہے کہ اپنا جو ایک حق بنتا ہے اس کو ادا کرنے سے اکثر قاصر نظر آتے ہیں۔ اوئے ہوئے، اس کے اندر یہ ایک تو کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں، کچھ ہماری پرائرٹیز ہیں، کچھ ہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ جو ہے نا دائیں بائیں سے کوئی پراپوگنڈا، کوئی نوائز، کوئی اس طرح کے فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے نا ڈاؤٹس کا شکار ہو ڈاؤٹس جاتے کا ہیں۔ شکار، بالکل صحیح، تو بالکل وہ جب صحیح۔ وہ ہمارے میں یقین کی کیفیت، ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بالکل یہاں میں صحیح، دوبارہ اسی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے صاحب کو امتوں میں روزہ لازم کیا تھا، مقصد اس کا بھی وہی تھا جو یہ ہمیں لیے ہے کہ وہ متقی بن جائیں۔ تقویٰ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کئی چیزوں سے بعد آ جائے، جو وہ چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اس میں خوف کا فیکٹر جو ہے نا زیادہ ہے، خوشنودی کا ظاہری بات ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا فیکٹر ہے۔ تو اس کے اندر جب انسان اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے کسی چیز سے جو ہے نا
رک جاتا ہے تو وہ بندہ متقی بن جاتا ہے. اب اس کی اللہ ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے؟ ریلیشن یہ ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر عارضی طور پہ جو لیجیٹیمیٹ ڈیزائر سے ان سے رکتے ہیں تو ان لیجیٹیمیٹ ڈیزائر سے رکنے کا خود بہت دائیا مزید طاقتور ہو کے آپ کو طاقتور. جگہ دیتا اوکے ہے. آپ یہ اوکے سمجھ بالکل جاتے صحیح. ہیں کہ یا جس اللہ کے حکم کے اوپر ہم لیگل اور لیجیٹیمیٹ چیزوں سے رک سکتے ہیں اس کے حکم کے اوپر ناجائز اور حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے. کیوں نہیں رک سکتے؟ تو الٹیمیٹلی جب جو بندہ جو ہے نا وہ فوکس کرتا ہے اپنے دماغ کے اندر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانے سے روکتے ہیں تو حلال تھا, پینے سے روک رہے ہیں تو حلال تھا, ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت مجھے اپنے حکم کا پابند بنا رہے ہیں. تو حکم کی پابندی جو ہے پورا سال جو ہے وہ ظاہری بات ہے لیجیٹیمیٹ ڈیزائرز کے بارے میں تو نہیں ہے, وہ تو ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے حرام کر دی ہے. جی جی. تو آٹومیٹیکلی طور پہ دودھ چھوڑنے کے ساتھ انسان میں سود چھوڑنے کا دائیا بلولا پیدا ہو جائے گا, اوئے ہوئے. اور انسان جو ہے پانی چھوڑنے کے بعد شراب پینے سے دور رہنے کا دائیا خود بہت پیدا ہو جائے گا. بیوی سے دور رہنے کے بعد زناکاری اور جو جنسی بے راہ روی ہے ان سے بچنے کا دائیا خود بہت پیدا ہو جائے گا. جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو الٹیمیٹلی انسان جو پھر وہ متقی بن جائے گا. متقی وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس کی روح اور جس کا جسم اور جس کا دل دماغ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو جاتا ہے, اور وہ جلوت و خلوت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے نا بجا آوری کی کوشش کرتا ہے. اور اس اللہ کے اندر بھی اکبر. روزہ اس اعتبار سے معاون بن جاتا ہے. ایک تو وہ تقویٰ کا درس دیتا ہے, دوسری بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ خلوت کے اندر انسان کو جو ہے نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے, اور خلوت کے اندر اس کو گناہوں سے بچنے کا بھی ایک دائیا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ وہ اکبر. اس اعتبار سے کہ انسان جو ہوتا ہے جب واش روم میں جاتا ہے یا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ چاہے تو پانی کا گلاس پی سکتا ہے, چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے, لیکن وہ کیوں رکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اس کے اندر خلوت کے گناہوں سے بچنے کا دائیا پیدا کرتی ہے. اور خلوت کے گناہ کس حد تک خطرناک ہے یہ بھی میں تھوڑا اس بارے میں آپ کے سامنے ایک جی جی گزارشہ جی کرنا جی جی. چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں جیسی ہوگی, اوئے اوئے لیکن اوئے ان کی اوئے. نیکیاں جو ہے نا وہ خلوت کے گناہوں کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. کہ وہ خلوت کے گناہوں کی کی طرح وجہ کی سے وجہ کی سے وجہ سے ریزہ ریزہ, ریزہ ریزہ کر دیے جائیں یعنی گے. اس اوئے لیے کہ اوئے. وہ اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تھے احکامات کی تعمیل سے جو تھا نا اپنے آپ کے اوپر پوری طرح اس کو نافذ نہیں کرتے نفذ تھے, نہیں کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لدہ کر لیتے تھے. اب یہ ویسے تو ٹمپٹیشن سے انسان کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا میں بچا ہوں, لیکن ایک چیز ہے کہ کئی بار ٹمپٹیشن کو بڑھانے والی ایسے مواقع اور لوازمات پیدا ہو جاتے ہیں جو ماضی میں نہیں تھے. مثال دے رہا ہوں, اب موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے گناہ کر گزرنا, اپنی آنکھوں کو آلودہ کر دینا, اپنے کانوں کو آلودہ کر دینا, یہ کوئی مشکل نہیں رہا, بڑا کامن ہو گیا. بڑا بڑا کامن کامن ہو ہو گیا. گیا. تو الٹیمیٹلی پھر یہ چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازیں, آپ کی تہجدیں, آپ کے ذکر اذکار جو ہیں جب خلوت کے اندر بیٹھ کے آپ اپنے ڈیزائرز کو اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا اس کو اندر آلودگی پیدا کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کے بڑے بڑے مضبوط قسم کی نیکیاں بھی جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو ریزہ جاتی ہیں. ریزہ ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ اللہ کو مطلوب یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو دبا لیا تو وہ بندہ جنتی ہے. جنتی ہے. تو اللہ بنیادی طور پر روزہ جو ہے نا آپ کو ایک ایسے ٹریک پہ چلاتا ہے اور آپ کا ایک پیراڈائم ایسا شفٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت چھا جاتی ہے. بالکل جب صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت چھا جاتی ہے تو ظاہری بات ہے حلال کردہ چیزوں سے جب آپ اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو حرام کردہ چیزوں سے بچانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یا میں ایک ضمنی بات کروں گا آپ کے سامنے کہ عام طور کے اوپر ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ مواقیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کے مواقیت ہے, اس کے اوقات ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مواقع آتے ہیں یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نماز جو ہے نا مواقیت سے بھی بڑھ کر اللہ کی اطاعت اور رسول کریم کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے. میں اس کی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ عام طور پہ ہم جب سورج ڈوبتا ہے تو ہم اس کے بعد جو ہے نا نماز مغرب کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں اور نماز مغرب جو ہے اسے ادا کر لیتے ہیں. لیکن میدان عرفات کے اندر جب نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے یعنی سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہم وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں. کوچ کر جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر اس دن ہمیں یہ بات جو ہے نا بتلائی گئی ہے کہ آج کے دن جو ہے نا تو انہوں نے سورج ڈوبنے سے یہاں سے نماز نہیں پڑھنی بلکہ ہے کوچ کرنا ہے. تو ہم نے کوچ کرنے کو فوقیت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت. اطاعت ہے. تو وہ اللہ اطاعت جو ہے نا وہ بنیادی طور پر انسان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے جو ہے نا اس کو طلب کرتے ہیں کہ میرے بندے میری اطاعت کے دائرے کے اندر آ جا. اگر تو میرے دائرے کے اندر آ گیا تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا جہاں کی کامیابیاں تیری ہیں. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, تم متقی بن جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ, اللہ تاکہ تم جو ہے نا کامیابیاں تمہارے جو ہے نا پھر وہ تمہارے آگے پیچھے ہو کامیابیاں. اور جب قرآن چیز ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس میں ایسی ایسی کامیابیاں ہمیں ملتی ہیں تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کہ انسان جو ہے بڑا حیران و ششدر رہ جاتا ہے. اتنی کامیابیاں تقویٰ کے نتیجے حاصل ہو سکتی ہیں.
ان میں سے جو ہے نا میں آپ کو کچھ کامیابیوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو بندہ متقی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو تنگیوں سے نکلنے کا راستہ دے. جیسے ایگزٹ پوائنٹ کہتے ہیں جب جی فائر جی جی یہیں کہیں لگتا ہے تو کہتے ہیں ایگزٹ. ایگزٹ تو اللہ پوائنٹ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ جو ہے نا مقرر کر دیتے مقرر ہیں کر اور اس دیتے کو وہاں سے رسک دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر ہیں. سکتا. اللہ اکبر. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. اللہ جب انسان متقی بن جاتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دیتے ہیں. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو ماضی میں کیے گئے گناہ پھر معاف ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتا ہے. اور اللہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر اکبر. کو دوچند کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ریفرمیشن ہو گئی ہے. ہاں. جب ریفرمیشن ہو گئی ہے اصلاح نفس ہو گئی ہے نفس کی تطہیر ہو گئی ہے تو ماضی گناہوں پہ اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کرم اکبر. پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. دنیا جو اللہ ہے نا اکبر. وہ ماضی کے کسی ہوں. چھوٹی سی غلطی کا چمٹی رہتی ہے چمٹی رہتی ہے. لیکن بالکل اللہ صحیح. تبارک و تعالیٰ بہت بڑے بڑے گناہوں کو بھی بالکل مٹا دیتے ہیں. مٹا دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم متقی بن جاؤ گے تو میں تمہارے لیے جو ہے نا فرق وعدے کرنا شروع کر دوں گا. فرق سے مراد یہ ہے کہ تم دور سے پہچان جاؤ گے کہ یار یہ جو ٹریک ہے نا یہ کوئی بہتر نہیں ہے مجھے نہیں اپنا ٹریک بدل لینا بدل چاہیے. لینا چاہیے. تو اس واہ کے واہ بعد واہ. یہ محسوس کرے گا کہ یار یہ جو بات ہے نا یہ کوئی ڈاؤٹ فل ہے تو میں سے بچ جاؤں. یہ جو حس پیدا ہوتی ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کانشیس ہوتا ہے اللہ اللہ اکبر. تبارک و تعالیٰ کے خوف کے حوالے سے. کانشیسنیس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ کمانڈ کے دینے والے کے بارے میں اور کمانڈ کے بارے میں جو ہے نا زیادہ سینسٹیو بناتی ہے. سینسٹیو بناتی جب ہے. وہ سینسٹیوٹی پیدا ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی انسان میں چیزوں کا جو ہے نا امتیاز کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اگر انسان جو سینسٹیو نہ ہو تو کئی مرتبہ بالکل گناہ کی دلدل میں اتر جاتا ہے یا کئی مرتبہ گناہ کے قریب آس پاس موو کرتا رہتا ہے اور کسی ٹائم بھی گناہ جو ہے نا اس کو اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچ لیتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب نہ جاؤ. مقصد کیا ہے اگر تم زنا کے قریب جاؤ گے اور ان مقدمات کو جو زنا کی طرف لیڈ کرتے ہیں اگر ان کے اندر انڈلج رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تم زنا بھی کر جاؤ گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے جب انسان متقی بنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں نے اس طرف نہیں جانا یہ علاقائی جو ہے نا وہ غلط ہے. میں نے یار اس کمپنی میں نہیں بیٹھنا اس کمپنی کے اندر گفتگو کچھ اس قسم کی ہوتی ہے. میں نے فلاں علاقے میں جانا یار اس کے اندر جو ہے نا وہ مکسنگ کا ماحول ہے تو میں اس سے اوائڈ کروں گا. جب بندہ ان راستوں میں نہیں جاتا تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے وہ خود بخود ان گناہوں سے جو اس کا منطقی نتیجے کے طور پہ بخوبی رہنے کا چانس ہوتا ہے خود بہت بچ جاتا ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ جو کانشیس نہیں رہتا یا سینسیٹیو نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا میں نے کون سا زنا کرنا ہے میں اس کمپنی میں بیٹھ جاؤں گا کیا ہوگا میں فلاں جگہ چلے گا کیا ہوگا. کیا تو ہوگا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر انڈلج بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. اگر تم متقی بن جاؤ گے تو میں تمہارے لیے نا فرق کو واضح کر دوں.